وسلاما کثیرا کثیرا۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے آج سورہ انبیاء اور اس کے بعد والی صورتوں کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ یہ سورہ انبیاء بھی مکی صورت ہے اور وہی مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور ان انبیاء کے اوپر جو تکلیفیں آئیں اس میں انہوں نے جو دعا کی ان دعاؤں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہی رکوع میں بہت سے نبیوں کی دعا کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا بھی اس میں بڑا تذکرہ آیا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے 1 مہینے تک آگ بھڑکائی، اور شعلے لکھا ہے کہ اتنے بلند ہو گئے تھے کہ اوپر سے پرندہ بھی اڑتا ہوا جائے تو جل جائے گا۔ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور شیطان نے وہاں پر آ کے ان لوگوں کو ترکیب بتائی کہ وہ پریشان تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں، جو آگ میں ڈالنے کے لیے جائے گا وہ بھی جلے گا۔ تو شیطان نے ترکیب بتائی، ان کو بتایا کہ ایسی ایک منجنیق بناؤ جس سے پتھر پھینکا جاتا ہے، وہ سکھائی، اور اس میں پتھر کی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے پھینکو تو اس میں کئی میل دور تک وہ پتھر چلا جاتا ہے۔ منجنیق میں ڈال کے ان کو پھینکا گیا، اور جن رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینکا گیا، حیرت کی بات یہ وہ رسیاں جل گئیں، لیکن جو مبارک کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کو آنچ بھی نہیں آئی۔ مبارک جسم کے اوپر کوئی ذرہ برابر جلنے کا اثر نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ 7 دن تک آگ میں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور فرماتے ہیں کہ اس 7 دن جو میں نے وہاں گزارے وہ ایسی راحت اور آرام کے تھے کہ ایسے زندگی میں نہیں گزارے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کونو یا نارو کونی بردوں وسلاما، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، لیکن ٹھنڈی اتنی زیادہ نہیں ہونا، ٹھنڈک زیادہ ہو گئی تب بھی نقصان پہنچا دے گی۔ آگے سلامہ کا لفظ فرمایا کہ ٹھنڈک ہو سلامتی کے ساتھ، میرے ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے۔ تو سلامتی ایسی اور ٹھنڈک بڑی آرام اور راحت کے ساتھ اس کے اندر بیٹھے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ نے پہلے ساری نعمتیں دی، پھر اس کے بعد ساری نعمتیں چھن گئی، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی سب فوت ہو گئی، صحت بھی ختم ہو گئی، بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور بیوی صرف خبر گیری کرتی تھی، دوا دارو کرتی تھی، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ 7 سال سے زیادہ اس بیماری اور تکلیف میں مبتلا رہے، پھر دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی، پہلے سے زیادہ صحت، پہلے سے زیادہ خوبصورت جسم، مال اور دولت بھی، اور اولاد بھی عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ کسی بھی خاص مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے تو اس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ تعداد کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اس کے اوپر لوگوں نے، بزرگوں نے، علماء نے تجربے کی ہیں۔ کسی نے کوئی تعداد کسی مسئلے میں پڑھی، اللہ نے اس کی برکت سے فائدہ دیا، کسی نے کسی تعداد کا، بہت سے لوگ کہتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے، انکار کی بات بھی نہیں، جس کا دل مطمئن ہو وہ پڑھ لے، جس کا نہیں ہے نہ پڑھے۔ تو یہ
عدد جو ہے وہ حدیث میں نہیں بتایا گیا، صرف حدیث میں ہی بتایا کہ اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا، تکلیفیں دور ہوں گی۔ عدد جو ہے یہ تجربے کی چیزیں ہیں، اور اس میں تجربہ کر کے کسی سمجھدار تجربے کار کی بات مان لی جائے تو فائدہ ہے۔ لیکن دوا ہم لیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی 1 کھانی ہے دن میں 1 مرتبہ، اور یہ گولی 2 کھانی ہے دن میں 3 مرتبہ۔ کس حدیث میں آیا؟ یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، کسی نے آج تک نہیں پوچھا ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب کس حدیث میں آیا بتائیں۔ جب تک پتہ نہیں چلے گا ہم تو نہیں کھائیں گے۔ وہاں کھا لیتے ہیں سب، کیوں؟ ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا اس میں میرا فائدہ ہے، مجھے شفا ہوگی۔ اور جو بات کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی عالم بتا دے تو اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی تجربے کی بات ہے، یہ بھی تجربے کی بات ہے۔ بہت ساری باتیں حدیث میں نہیں ہیں، وہ تجربے کی باتیں ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر کے تجربے پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور ایک عالم کے تجربے پہ بھروسہ نہیں کر رہے۔ بات یہ ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، چونکہ اس سورت میں حج کا ذکر ہے، مکی سورت ہے، اس لیے اس سورت کا نام حج رکھا گیا۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت دی۔ کچھ آیتیں اس کی مدنی ہیں، جس میں جہاد کی اجازت دی گئی وہ مدنی آیات ہیں، کہ 13 سال تک تکلیفیں اٹھاتے رہے مکی زندگی میں، اور بالکل قطعاً ممانعت تھی کہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ مدینے میں آ کر پھر اجازت دی گئی، اور پھر اللہ نے اجازت کی حکمت بھی بتائی کہ کیوں اجازت دی جہاد کی۔ فرمایا اللہ نے کہ اگر یہ اجازت نہ دی جاتی تو ساری عبادت گاہیں ختم کر دی جاتی، منہدم ہو جاتی، سارے مذاہب ختم ہو جاتے۔ اس جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کو غالب کریں گے، باطل کو مغلوب کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ مومنون ہے، کیونکہ شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے، اور ان مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات 10 آیتوں میں بیان کی کہ یہ صفات پیدا کر لیں تو ان کو کامیابی اور نجات اور جنت ہے۔ اس لیے سورت کا نام مومنون رکھا گیا۔ اس کے بعد شروع ہو رہی ہے سورہ نور۔ یہ سورہ نور جو ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب صورت ہے، کیونکہ اس صورت میں لفظ نور آیا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس لیے صورت کا نام نور رکھا گیا۔ یہ تو وجہ ہے، لیکن اس صورت کے اندر بہت ساری ہدایات، بہت سارے احکام، اور بہت سارے ایسے احکام جس کا تعلق پردے سے ہے، عورتوں سے ہے، وہ اس صورت کے اندر ہے۔ اس لیے اس صورت کی تفسیر، تشریح عورتوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے صرف ترجمے سے پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی، یہاں تو وقت نہیں ہوتا، مختصر تشریح بتائی جاتی ہے۔ پوری مکمل تفسیر پڑھنا چاہیے، بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سارا علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو پوری تفسیر پڑھنے کے لیے سب سے بہتر جو تفسیر ہے عوام کے لیے، عام فہم بھی ہے اور جامع تفسیر بھی ہے، ساری چیزوں کی تفسیر اس میں آ جاتی ہے، وہ ہے تفسیر معارف القرآن، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم تھے، ان کی جو تفسیر ہے 8 جلدوں میں، وہ بہت ہی عوام کے لیے مفید، بہترین، مستند۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے اور جس پہ اعتراض ہو کسی عالم کو، کسی محدث کو، کسی کو بھی، ساری باتیں اس میں بڑی مستند قسم کی۔ اب اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کا بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جس طرح زنا اور بدکاری بہت بڑا جرم ہے، جس سے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خاندانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح کسی بے گناہ پر تہمت لگانا اور الزام لگانا
یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے کی سزا کا بھی ذکر کیا کہ جو جھوٹی تہمت لگا رہا ہے کسی پر، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اور دوسری سزا یہ ہوگی اس کی، اللہ نے فرمایا کہ جو تہمت لگانے والا کو 80 کوڑے لگ گئے اس کو، پھر ساری زندگی کبھی کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، یہ اس کی سزا ہے۔ ہجرت کے 6 سال یہ سورت نازل ہوئی، مدنی سورت ہے، اور خاص طور پہ اس کے جو دوسرے رکوع میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب کی ماں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج میں سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہیں، ان کے اوپر کچھ منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ابھی میں اس کا وقت نہیں ہے سنانے کا۔ اور تقریباً یہ تہمت لگانے کا سلسلہ اور چرچا اور باتیں جو چلتی رہیں، چونکہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ جب کسی نیک اور مقدس شخصیت پر کوئی تہمت لگائی جائے تو منافقین کو، مخالفین کو، حاسدین کو ایک موقع ہاتھ آ جاتا ہے اور خوب مزے لے لے کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی ہوا، کچھ کمزور ایمان والے مسلمان ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور وہ بھی ان باتوں میں لگ گئے اور تہمت والے جملے انہوں نے بھی کہنے شروع کر دیے۔ 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بارے میں اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی۔ 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ 10 آیتیں، 1 آیت نہیں، اور اس میں بڑے سخت لہجے میں، سخت انداز میں مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، ڈانٹا ہے، سمجھایا ہے، اور بات یہ بتائی کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کسی کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، بغیر شرعی ثبوت کے کوئی بات کی جا رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہاں پہ خاموشی اختیار مت کرو۔ یہ سورت کے اندر اللہ نے فرمایا اور تنبیہ کی کہ تم لوگوں نے کیوں خاموشی اختیار کی، تمہیں چاہیے تھا کہ فوراً اس کا دفاع کرتے اور کہنے والے کا منہ بند کرتے اور کہتے کہ بالکل غلط ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اور تم اس طرح کی بات کر رہے ہو اور یہ بات گناہ ہے اور ہم یہ بات نہیں سنیں گے، اور جس کے بارے میں برائی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تم اچھے گمان کے الفاظ کہتے، اچھی بات کہتے کہ نہیں وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے، اور تم شر پھیلا رہے ہو بلا وجہ کی، اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، بغیر ثبوت کے لگا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور اللہ نے غصے میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم تمہارے اوپر نہیں ہوتا تو تم نے، یعنی ان مسلمانوں کو خطاب کیا جو ان باتوں میں لگ گئے تھے، ان کو، اگر تم ایسی باتوں میں لگ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا، عذاب بھیجتا، لیکن اللہ نے فضل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم کو بچا لیا عذاب سے، اس لیے اب جو اس میں شریک ہوئے تھے ان کو حد جاری ہوگی، کوڑے لگیں گے۔ تو جتنے بھی منافق تھے، مسلمان تھے، جنہوں نے یہ الفاظ منہ سے تہمت کے نکالے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر 80 کوڑے لگائے اور سب سے توبہ کروائی۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے صاف بتا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا حصہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ جب اللہ رب العزت نے 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات پر نازل کر دیں، اب اس کے بعد کوئی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہے، ایک لفظ شک کا، شک والا ایک لفظ بھی کہے گا تو یاد رکھیے مسئلہ ہے، سمجھ لیجئے وہ فوراً دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، فوراً دائرہ ایمان سے خارج ہوگا، چاہے کسی طریقے سے کہے، کسی انداز سے کہے، کسی عنوان سے کہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، باقاعدہ تہمت کے الفاظ کہنا تو دور کی بات، کوئی شک کی بھی بات کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے
جو صحابہ کے دشمن، اسلام کے دشمن حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلط لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں، یہ لوگ بالاتفاق بالاجماع ان کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں، پکے کافر ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ نے اس کی برات نازل فرما دی، اب کیا شک شبہ رہ گیا؟ اور جو اللہ کے فرمان کے اوپر شک شبہ کر رہا ہے وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ وہ قرآن پہ شک شبہ کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات قرآن سے ثابت ہے، اور جو اس میں شک کی بات کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، بالاتفاق کافر ہے۔ اور ایسے لوگوں سے پھر میل جول، جو اس طرح کفر کی بات کرتے ہیں، میل جول اٹھنا بیٹھنا بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے گھر والوں سے محبت کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں جی ٹھیک ہے کافر ہے، اس کا معاملہ اس کی قبر کے اندر اس کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں۔ پھر ایسے لوگوں سے بات چیت، میل جول، تعلق رکھنا کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، آپ کی ازواج کا دشمن، تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے، یہ یاد رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔